پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور اے ٹی وی مارننگ میں بہت خوش آمدید اینڈ ویلکم. ایک بہت خوشگوار دن اور صبح کے آغاز کے ساتھ اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج رجب کی 6 تاریخ ہے. سب سے پہلے تو ماہ رجب کا مبارک ہو آپ کو کہ رجب المرجب جو مہینے جن کی عظمتوں کا بیان ہمارے سامنے ان میں سے ایک مہینہ جو ہے ماہ رجب بھی ہے جس کو اللہ کا مہینہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور پھر آج جو تاریخ ہے 6 رجب اس کو نسبت ہے ایک ایسے صوفی سے، ایک ایسے ولی سے، ایک ایسے اللہ کے بندے سے جنہیں سلطان الہند کے نام سے ہم جانتے ہیں، خواجہ غریب نواز، کہ جن کے آج بھی چلے جائیں وہاں پہ تو کہتے ہیں دیگ اتنی بڑی ہے جس میں کہ لنگر بنتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا اور لوگ آتے ہیں اور وہاں سے فیض پاتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے بارے میں اور انہوں نے جو تعلیمات اور پیغامات دیں ان کے بارے میں جانیں. جو ان کے بارے میں مجھے کچھ باتیں معلوم ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سیستان ایک علاقہ جہاں سے کہ آپ کا تعلق ہے، 12ویں پشت سے آپ کا سلسلہ جو ہے والد کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے ملتا ہے اور اسی طرح والدہ کی طرف سے بھی آپ سید نجیب الطرفین جو ہیں وہ سید ہیں اور نام جو پیار سے لیا جاتا تھا روایات کے مطابق وہ حسن اور ویسے جو آپ کا نام ہے وہ معین الدین. اور والد کی طرف سے جب انہیریٹنس میں انہیں ملا تھا ایک پنچکی اور ایک باغ اور اسی مشقت میں اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے تھے. لیکن چونکہ والدین ایسے نیک تھے، نجیب الطرفین سید تھے اور ظاہر ہے ان کی جو تعلیمات تھیں اور جو ان کی تربیت تھی اس میں عبادت کا، لوگوں کی خدمت کا، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا جو ایک جذبہ ہمیشہ کار فرما رہا. جو واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک قلندر مجذوب جنہیں کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ ایک دن جب یہ اپنے باغ میں جو کہ والد کی طرف سے جو کہ خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو یہ مشقت میں محنت میں مصروف تھے، دنیا داری اور روزگار کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ آئے اور ان کی آمد سے اور ان کی باتوں سے اور انہوں نے جو میسیج دیا اس سے دل کی حالت ایسے بدلی کہ وہ جو باغ تھا اور وہ جو پنچکی تھی وہ بیچ کر تو جو پیسے تھے وہ مخلوق خدا میں بانٹ دیے اور خود حق کی تلاش میں عازم سفر ہوئے. اور پھر بہت سا سفر اختیار کرتے ہوئے فائنلی اپنے مرشد سے ملے جو خواجہ عثمان ہارونی کے نام سے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انہیں جانتے ہیں. اور مرشد کی ان پہ نگاہ خاص تھی کہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مراحل جو کہ سلوک کے راہ سلوک کے ہوتے ہیں اور اس طریقت کے ہوتے ہیں، شریعت کے ہوتے ہیں، وہ ان کی زیر سرپرستی انہوں نے بڑے طے کیے. اور جو بڑا مشہور واقعہ تاریخ کی کتب سے اور آپ کی سوانح عمری کی جو داستانیں ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ مرشد کے ساتھ ایک دفعہ حج کے لیے چلے گئے تو مرشد نے جب طواف کرتے ہوئے طواف کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ اس کے بعد معین الدین تیرے سپرد ہے. اور کہتے ہیں کہ حتیم سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا. یہ تو ایک حج کا سفر ہے. اور ایک دوسرا حج جو آپ نے اختیار کیا جس میں کہ آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کے مرید خاص تھے وہ بھی ساتھ تھے کہ آپ نے اسی طرح سے کعبۃ اللہ کی جو جب طواف کیا ہے تو وہاں سے بھی ندا آئی کہ آپ کو ہم نے قبول کیا ہے اپنی ولایت میں. اور جب آپ روضہ رسول پہ حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کو بشارت ہوئی کہ وہاں سے آپ کو سلطان الہند کا جو ایک وہ اعزاز اور ولایت کا جو ایک منصب عطا ہوا کہ آپ کو معین الدین ہم نے دین کا معین جو ہے وہ مقرر کیا ہے تو آپ ہندوستان تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں. اب یہ بہت لمبا سفر تھا. یہ سفر اختیار کیا، سیستان سے پہلے دہلی پہنچے اور دہلی میں راجپوتوں کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا جہاں پر کہ غیر مسلم تھے وہ لوگ اور آپ کی حسن سلوک سے، آپ کی نگاہ کرم سے
اور آپ کی جو تعلیمات اور پیغامات تھے آپ کے کردار اور سیرت سے متاثر ہو کے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہاں پہ آپ نے اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو خلیفہ مقرر کیا اور عازم سفر اختیار کیا اجمیر کا، کیونکہ جو بشارت ہوئی تھی آپ کو مدینہ پاک سے وہ اجمیر شریف پہنچنے کی اور وہاں جا کر ہی دین کے پیغام کو پھیلانے کی ہوئی تھی. اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑا مندر تھا جسے انا ساگر کے نام سے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وہاں کا ایک بہت بڑا پجاری تھا جو بڑا ہی مشہور تھا، رام دیو اسے جو ہے کہا جاتا تھا، اور وہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ اس کے علاقے میں کوئی اللہ کا نام جو ہے لے اور دین کا پیغام دے. اور جب پتہ چلا کہ ایک ایسے بزرگ تشریف لائے تو بڑی کر و فر کے ساتھ وہ گیا کہ ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے اور بھگا دیں گے. اور ایک نظر جو ہے اس درویش کی، اس اللہ کے ولی کی، سلطان الہند کی ایک نگاہ کے ساتھ قلبی کیفیت یہ ہوئی کہ وہیں پر جو ہے اسلام قبول کیا اور اس کا نام جو ہے وہ انہوں نے شادی دیو رکھا. یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے تاریخ اور کتب ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک بچہ جو ہے دیکھا کہ جا رہا ہے اور اس بچے کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن سلطان یہ ہند کا جو ہے وہ سلطان ہوگا، دہلی کا بادشاہ ہوگا. اور کہتے ہیں کہ وہ بعد میں سلطان جو ہے شمس الدین التمش ہوا وہ بچہ. اس طرح کے آپ کے جو مرید خاص تھے ان میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. جب عازم سفر اختیار کیا اور ہندوستان میں آئی تو سب سے پہلے جو حاضری دی ہے وہ داتا دربار کے پاس ایک لمبے عرصے تک انہوں نے وہاں پہ چلہ کشی کی، دعا کی اور وہاں سے فیض پایا. اور یہ جو ایک شعر اگر آپ داتا دربار گئے ہوں اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ آپ نے حاضری دی ہو تو جو لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہی ہدیہ عقیدت ہے اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف جو انہوں نے بیان کی ہے یہ انہی کی الفاظ میں اللہ کے ایک ولی نے اللہ کے دوسرے ولی کی ہمیں جو تعریف جو ہے وہ پہنچائی ہے. آج چونکہ عرس ہے اور سلطان الہند انہیں کہا جاتا ہے، پورے ہند کے جو ولی ہیں ان کے سلطان کے طور پہ انہیں جانا جاتا ہے، تو ہم ضرور آج کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں کہ ہم جانیں کہ آخر ایسی کیا تعلیمات تھیں اور ایسا کیا سیرت و کردار تھا اور ایسا کیا پیغام تھا کہ جس کے ذریعے انہوں نے ہندوستان میں نور کی اور ایمان کی شمع روشن کی. اور یہ بہت سارے لوگ اس پہ بعد میں انہوں نے اختلاف بھی کیا، لیکن وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے چونکہ وہاں پہ ہندو بہت زیادہ تعداد میں ہندوستان میں آباد تھے اور بھجن اور گانے کے ذریعے سے انہیں عادت تھی عبادت کرنے کی، تو اللہ کے اس ولی نے سماع کا جو ایک رواج وہ کیا تاکہ اللہ کا ذکر بجائے اس کے کہ بھجن میں اور گانے کے ذریعے سے وہ اپنے بتوں کو یاد کریں اور شرک اور کفر کی روایت پہ قائم رہیں. تو جو ان کو عادت ہے اسی عادت میں ان کو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت جو ہے وہ ڈالی جائے. اور اس طرح سے یہ جو قوالی آج ہم سنتے ہیں درگاہی میوزک کے طور پہ جسے جانا جاتا ہے بر صغیر، اس سے روشناس ہوا اور اس طرح سے جو ایک نور پھیلا ہے کہ لاتعداد لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور جو آپ کو بشارت ہوئی تھی کہ آپ کو ہم نے دین کا معین بنایا ہے تو آپ ہندوستان تشریف لے جائیے، تو آپ نے ہندوستان میں آ کر اس حکم کی پیروی کی. آج ہم انہیں یاد کریں گے اور اس کے لیے کچھ اسکالر سے ملیں گے، کچھ ان کی کہی بھی نعتیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اندر تھا کچھ وہ آپ کو سنائیں گے، کچھ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہے گئے کلام جو ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فدا.